اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ دینی خدمات جو ہیں ان میں بھی مصروف ہوں گے۔ آج خاکسار شام کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا کام ہو، جس وجہ سے خاکسار جو ہے وہ اس کلاس کو ریکارڈ کر کے آپ سب کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بر وقت جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ اس کو آن لائن کر دیا جائے گا، تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے کما کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کا تلاوت ہوگی، پھر اس کا ترجمہ پیش کر دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی طرح سوال کرتے رہو جس طرح پہلے موسیٰ سے بھی سوال کیے گئے؟ پس جو بھی ایمان کو کفر سے تبدیل کرے یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک چکا ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ پھر کفار بنا دیں، بوجہ اس حسد کے جو ان کے اپنے دلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایسا کرتے ہیں بعد اس کے کہ حق ان پر روشن ہو چکا ہے، پس ان سے عفو سے کام لو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ آج کی آیات ہیں۔ سب سے پہلے ان کے لفظی ترجمے کے اوپر جاتے ہیں کہ ان کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے۔ آیت نمبر 108 ہے، کیا لم تعلم، لم نہیں، تعلم تو جانتا، علم سے ہے، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان کہ اللہ، اللہ تعالی،
لہو اس کے لیے ہے، ل کے لیے ہو اس کے، لہو اس کے لیے ہے، ملک کو اصل میں ہے ملکن بادشاہت، تو چونکہ یہ ملک جو ہے وہ السماوات کی طرف اضافت ہو رہی ہے کہ کس کی بادشاہت ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئی، کہہ سکتے ہیں ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، السماوات سین میم واو سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے بلند ہونا، اونچا ہونا۔ ہر اونچی چیز کے لیے عربی میں السما کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اونچے درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے، بادلوں کے لیے بھی قرآن کریم میں السما کا لفظ بولا گیا ہے، تو آسمان کے لیے بھی لفظ السما بولا جاتا ہے، تو السماوات اس کی جمع ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت ہے، والارض اور زمین کی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ عربی جو ہے وہ ام الالسنہ ہے، اس کے اکثر الفاظ جو ہیں مختلف زبانوں کے وہ عربی سے ہی گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو ڈائریکٹ نظر آتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ان کے اندر تبدیلی ہو کے نظر آتی ہے۔ الارض جو ہے یہ کم از کم یہاں یورپ میں اگر دیکھا جائے تو انگلش میں ارتھ کہتے ہیں زمین کو، ڈوئچ میں جو ہے وہ ایرڈے کہتے ہیں، تو یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ الارض کے الف را اور ضاد ان سے مل کے بنے ہیں۔ الارض زمین کو کہتے ہیں، ارضا کہتے ہیں عربی میں خوشگوار ہوا، خوبصورت ہوا، سرسبز ہوا، تو اس سے جو ہمارے رہائش کے قابل جو جگہ ہے اسے ارض کہا جاتا ہے۔ دوبارہ کرتا ہوں، کیا لم تعلم تم نہیں جانتے، ان اللہ کے اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات اس کے لیے بادشاہی ہے، مالک بھی اسی سے ہے نا، صاحب اختیار، تو ملکن بادشاہی، سلطنت، اختیار، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وا اور ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون علاوہ اللہ اللہ کے، من ولی کوئی بھی، اب یہاں پہ من کا ایک نیا مصرف آ گیا، نئے انداز سے من استعمال ہوا ہے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، دون کہتے ہیں علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی بھی ولی، ولی یا والی اردو میں استعمال ہوتا ہے دوست کے لیے، ولا اور نہ، نصیر مددگار، نصیر یہ لفظ رحیم کے اوپر ہے، ناصر کہتے ہیں مددگار کو، نصیر بار بار مدد کرنے والا ہے، جیسے رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کے علاوہ تمہارے لیے نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ بار بار کوئی مدد کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 109 کے طرف آتے ہیں، ام یا تریدونا تم چاہتے ہو، یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ارادہ کرتے ہو، تریدونا تم ارادہ کرتے ہو، ان کے تسالو کہ تم سوال کرو، اردو میں سوال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ان تسالو کہ تم پوچھو، رسولکم تمہارے رسول سے، لیکن اردو میں تو تم تمہارے رسول سے پوچھو نہیں کہا جاتا، بلکہ تم اپنے رسول سے پوچھو، ام یا تریدونا تم چاہتے ہو، ان کے تسالو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جس طرح سئلا سوال کیا گیا، موسیٰ من قبل اس سے پہلے، کما جس طرح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیتا جس طرح تو نے جو ہے وہ برکتیں نازل کی یا رحم نازل کیا یا درود بھیجا، کما جس طرح سئلا سوال کیا گیا، موسیٰ من قبل من سے قبل، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس سے قبل، وا اور من جو یتبدل تبدیل کرتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بدلے میں لیتا ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، وَمَن يَتَبَدَّلْ اور جو تبدیل کرتا ہے، الکفر کفر کو، بھی ساتھ، الایمان ایمان کے، اور جو کفر کو ایمان کے بدلے میں تبدیل کر لیتا ہے، فا تو قد ضل، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ماضی کے سیغے کے ساتھ قد آ جائے تو اس میں کوئی کام ماضی میں مکمل ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، قد ضل وہ گمراہ ہو چکا، سواء یہ سویا سے ہے برابر ہونے کے لیے، سواء السبیل
सीधे रास्ते से, बराबर रास्ते से। तो वो शख्स है जो एक सीधे और बराबर रास्ते से गुमराह हो चुका। वद्दा चाहा, वुद्दुन मोहब्बत को कहते हैं। वद्दा चाहा, कसीरुन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, बहुत से। मिन में से, अहल किताब अहले किताब, अहल कहते हैं साथी को, उर्दू में कहते हैं वाला, अहले खाना घर वाले, ठीक है। तो अहल किताब किताब वाले, तो किताब वालों में से एक बड़ी जमात जो है वो चाहती है लाओ, काश, या रुद्दून, जमा का सीगा है, वो रद्द कर दें। रद्द करना क्या होता है जी? लौटा देना। कोई तोहफा भेजे, कहते हैं उसने तोहफा रद्द कर दिया, वापस भेज दिया, ठीक है। यरुद्दूनकुम, वो तुम्हें लौटा दें। यरुद्दूना, वो लौटाएं, कुम तुम्हें, मिम बाद, बाद, ईमानकुम, तुम्हारे ईमान। ईमान उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कुम तुम्हारे, मिम बाद ईमानकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारन, कुफार कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इनकार करने वाले। तो तुम्हारे ईमान लाने की हालत के बाद तुम्हें फिर कुफार की हालत में तब्दील कर दें। वद्दा चाहते हैं, कसीर में नालिल किताब, अहले किताब में से बहुत से, लो या रुद्दूनाकुम, काश के वो तुम्हें लौटा दें, मिम बाद ईमानकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारन, कुफर की हालत में, हसदन, हसद की वजह से, मिन इंद अनफुसिहिम, मिन से, इंद तरफ, मिन इंद तरफ, अनफुसिहिम अपने उनकी अपनी तरफ से। अनफुस कहते हैं जान को, हिम उनकी, मिन इंद अनफुसिहिम उनकी अपनी जानों की तरफ से, अपनी तरफ से, मिम बाद, बाद इसके, माँ के, तबय्यना, कहते हैं ना कोई बय्यन दलील लाओ, बय्यना उसने रोशन कर दिया, खोल के, मिम बाद, बाद इसके, मा तबय्यना के रोशन हो गया, लहुम उनके लिए, ला के लिए, हम उनके, अल हक को हक, बाद इसके कि हक उनके ऊपर रोशन हो गया। फा बस, उफ़ू, अफव से काम लो, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अफव करना कहते हैं किसी से दरगुजर कर देना। अफा कहते हैं उसने पहलू तही कर ली, उस तरफ मुंह ही नहीं किया, कहा कि चलो कोई बात नहीं। और सफ़हा भी यही होता है। तो वस्फ़हू, और दरगुजर करो, अफव करो, दरगुजर करो, हत्ता यहाँ तक के, याती आए, अल्लाह अल्लाह ताला, बी साथ, अम्र ही अपने हुक्म के, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म ज़ाहिर कर दे, अपना फैसला कर दे। अम्र हुक्म को, उस फैसले को कहा जाता है। इन्ना यकीनन अल्लाह, अल्लाह ताला, अला कुल्ले शैइन, हर चीज़ पर, हर शय पर, शयउन कहते हैं हर वो चीज़ जिसे वो चाहे, कदीर उन शाह से है ना, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला चाहे तो, अला कुल्ले शैइन, हर वो चीज़ जिसे वो चाहे उस पर, कदीर उन मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। अब अगर इस आयत से पहले वाली आयत जो है उसकी तरफ अगर गौर किया जाए, इससे पहले आयत थी कि मा ननसख मिन आयातिन व नुनसिहा नाति बिगैर मिनहा, कि हम जिस शरीयत को भुलवा देते हैं या मनसूख कर देते हैं उससे बेहतर ले आते हैं। तो अगर देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हज़रत मूसा की शरीयत को मनसूख नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था कि तुम उसके ऊपर सही तरीके से अमल नहीं कर रहे। तो क्या किया यहूद ने उनके साथ, पकड़ के सलीब के ऊपर लटका दिया, तरह तरह के मजालिम जो है वो उनके ऊपर रवा रखे। तो इसके बरक्स इस्लाम ये कहता है, इस्लाम कहता है कि ये जो तुम्हारी बताई हुई शरीयतें हैं, या तो ये अहकाम मनसूख हो गए हैं ज़माने की तरक्की की वजह से, या बुला दिए गए हैं, तुम्हें पता ही नहीं है कि असल हुक्म क्या था। उनमें से वो चीज़ें जो हैं वो भूल चुके हो तुम, उसका मकसद भूल चुके हो। तो इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने आकर सिर्फ एक शरीयत नहीं बल्कि जितनी शरीयतें थी, मा ननसख मिन आयतिन व नुनसिहा, उन सब शरीयतों को मनसूख करके उन्हें ये खुशखबरी दी, नाती बिखैर मिनहा, कि हम उससे बेहतर शरीयत तुम्हारे लिए लेके आए हैं। तो बजाय इसके कि वो इस इतनी बड़ी नेमत के ऊपर शुक्र अदा करते, इन कौमों ने शुक्र की बजाय जो है वो जुल्म का जो कारोबार है वो शुरू कर दिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ इकट्ठे होकर जथाबंदी कर ली।
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ کہ یقین اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں کی بھی بادشاہت ہے، زمین کی بھی بادشاہت ہے. کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی شریعت جو ہے وہ کس کے اوپر نازل کرنی ہے. اگر یہودی جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ عرب کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ آخری خاتم النبیین نے نازل ہونا ہے، وہ اس جگہ آ کے آباد ہو گئے تھے کہ وہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور اپنے بچوں کے نام بھی جو ہے وہ محمد رکھتے تھے. وسلم کے علاوہ بھی عرب میں یہ جو نام ہے یہ پایا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اس علاقے میں خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھیجنا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے آسمانوں پہ زمین پہ، خدا تعالیٰ جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر خدا تعالیٰ نے وہ شریعت نازل کر دی وہ خوشی کا اظہار کرتے، وہ سب دشمن ہو گئے. اسی لیے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ، اور تمہارے لیے نہیں ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اس بات کے کہنے پر کہ تم شریعت موسوی پر صحیح طرح عمل نہیں کر رہے اتنی تکلیفیں اٹھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہ کوئی مددگار نہ کوئی دوست ہوگا. گویا ساری دنیا کے تمام شریعتیں، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ زرتشتیزم ہے، چاہے زینزم ہے، چاہے تاؤزم ہے، چاہے کوئی مذہب ہے، وہ تمام مذاہب جو ہیں وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار نہیں ہوگا. اگلی آیت ہے اس کے اوپر اعتراض بھی بڑا ہوتا ہے جی. وہ آیت ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جس طرح پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے. اب اس کے اوپر جو عیسائی مصنفین ہیں، عیسائی کتابیں لکھنے والے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہا کہ میرے سے سوال نہ کرو. تو ان عقل کے اندر کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ یہ کہا ہی نہیں گیا کہ سوال نہ کرو، بلکہ کہا گیا ہے کہ جس طرح موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے اس طرح کے سوال نہ کرو. حضرت موسیٰ سے کیا سوال کیا گیا تھا؟ قرآن کریم سورہ النساء میں آیت 154 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألک اہل الکتاب، کہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان سے آسمان سے کوئی کتاب نازل کر کے دکھا. فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کے سوال کیا تھا. فقالو، تو انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتاً، اللہ ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر. اب اس طرح کے بے جوڑ بےہودہ اور لغو سوالات جو ہیں ان سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خدا کو مجبور کرے کہ اس طرح کا نشان دکھائے. اسی طرح کئی جگہ پہ کہا کہ ہمیں سونے کا گھر مل جائے اور باغ علیحدہ ہو، زمین پہ فرشتے چلتے نظر آئیں. یہ خدا تعالیٰ سے اس طرح کے نشان نہیں مانگے جاتے. ہمیشہ انبیاء جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے تابع ہوا کرتے ہیں. آج بھی دیکھیں وہ محمدی بیگم اور اس طرح کے ایسے نشانات جو کہ پورے ہوئے، لیکن ان کا ایک حصہ خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہی کچھ لوگوں سے ٹلایا گیا، تو اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور آج تک وہ بےہودگی جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ سے اس سے پہلے الٹے سیدھے سوال کیے گئے. تو یہاں پہ سوال کرنے سے تو منع ہی نہیں کیا گیا، کہا 100 دفعہ سوال کرو لیکن لغو اور بےہودہ سوال نہ کرو. اس لیے کہ جب خدا تعالیٰ کی شریعت نازل ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کے سوال الٹے سیدھے کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے عذاب کو، خدا تعالیٰ کے غضب کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے. اس سے پہلے آیات آپ پڑھ چکے ہیں، گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے کہا جی رنگ کس طرح کا ہے، وہ کھاتی کیا ہے، کس طرح کی نظر آتی ہے، عمر کتنی ہے اس گائے کی. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غضب والی حرکتیں تھیں جو وہ کر رہے تھے، تو خدا تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں کرنے سے منع فرمایا گیا. اسی لیے صحابہ کا آتا ہے کہ وہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی بدوی آئے وہ سوال کرے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو. تو یہاں پہ سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ لغو سوالات کرنے سے منع کیا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے شرارت والے سوال ہیں. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی
कुफर के ईमान के बदले कुफर ले लेता है, फ़कत ज़ल्ला सवा सबील, तो वो सीधे रास्ते से दूर हटने वाला होता है। वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से एक बड़ी जमात ये चाहती है, लो यरुद्दूनकुम, के काश वो तुम्हें लौटा दे, मिन बाद ईमानिकुम कुफारा, तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफर की हालत में। इसमें उसी तरफ इशारा है, आगे आ जाता है, हसद मिन इंद अनफुसिहिम, अपनी तरफ से जो उनके अंदर हसद भरा हुआ है उस वजह से। हसद क्या होता है? हसद ये होता है कि किसी के पास अच्छी चीज़ देखकर इंसान जल जाए और चाहे कि उसकी चीज़ तबाह हो जाए और मुझे ये मिले। यही हाल था। यहूद वही लोग थे कि अपने घर पर छोड़कर आकर अरब में आबाद हुए थे कि वो जो आखिरी नबी पैदा होना है वो पैदा हो तो हम मानने वाले हों। जब वो नबी पैदा हुआ तो बजाय इसके कि वो उसके ऊपर रशक करते हैं, रश्क होता है कि किसी की जो है वो अच्छी चीज़ देखकर उसके ऊपर उसको दुआ देनी और उसकी बढ़ोतरी के लिए उसके लिए मदद करनी, तो इसकी बजाय कि वो रश्क करते ना, हसद मिन अनफुसिहिम इंद अनफुसिहिम, उन्होंने अपनी तरफ से हसद के साथ कहा कि ये फिर दोबारा कुफर की हालत में आ जाए। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक, इसके बाद के हक उनके ऊपर रोशन हो चुका। फाफू वस्फहू, दरगुजर करो, जाने दो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना फ़ैसला ज़ाहिर कर दे। और आज वो फ़ैसला जो है वो बिल्कुल करीब है खुदा ताला का ज़ाहिर होने के। आज यूरोप भी इस्लाम की शरीयत के ऊपर ही अमल कर रहा है। आज एशिया जो है वो भी इस्लाम की शरीयत के ऊपर अमल कर रहा है। सिर्फ ज़रूरत है तो इन लोगों को बताने की कि ये जो तुम्हारा सोशल का सारा निज़ाम है, ये जो तुम्हारा दीगर कानून है, वो सारे के सारे इस्लाम के ऊपर जो है वो अपनी तुम जो है वो बुनियाद रख रहे हो। तो जो एक आधा कानून रहता है वो भी अगर इस्लाम के मातहत ले आओ तो तुम्हारी ही इसमें भलाई है। जिस तरह हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यूएनओ के बारे में बताया कि ये तो कुरान करीम का हुक्म है कि अगर एक मुल्क जो है वो ज्यादती कर रहा है, सारे मुल्क मिल के उसके ऊपर दबाव डालें कि उस मुल्क के ऊपर ज्यादती ना करे। इस तरह के दीगर वो लंबा मजमून है। तो अमन तभी कायम हो सकता है कि इस्लाम की शरीयत के ऊपर पूरी दुनिया जो है वो अमल करे, जिसका एक हिस्सा कर रहे हैं। बाकी आज हमारी इसमें कोशिश होनी चाहिए कि हम इस इस्लाम की आला तालीम को इन लोगों के सामने पेश करने वाले बने। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली क्लासों में मज़ीद इस मज़मून को खोलेंगे। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने इमाम के लिए हमेशा आँखों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही खाकसार को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में दोबारा जो है वो अगली आयत के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।